السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر پر. آج ہفتے کا دن ہے، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. ساتھ ساتھ دوسرا سیگمنٹ ہمارا موسم کی جو صورتحال اس وقت پورے ملک میں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کافی سارے چیلنجز بھی ہیں. لاہور نے ریکارڈ بریکنگ 44 سال ہم نے دیکھا کہ جو اس کا ریکارڈ ہے وہ ٹوٹا ہے. لگ بھگ 360 ملی میٹر سے بھی زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے. پھر کراچی کے دیگر علاقے ہم دیکھ رہے ہیں کافی سارے علاقے زیر آب ہیں اس وقت اور مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جو وقتاً فوقتاً بارش ہو رہی ہے صدرن ریجن میں بھی، خاص طور پر مونسونل رینز کے جو سپیلز ہیں وہ کب تک رہیں گے اور کس طرح کی سچویشن سامنے آ سکتی ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. بہرحال جی، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. بجلی پر سیاست عوام کی توہین ہے. پاور سیکٹر ایف بی آر سے کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے ورنہ ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے. ان اداروں کو بدعنوانی سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کشتی کنارے لگے گی. دھرنے والے جو ہیں وہ سیاست در سیاست کیے جا رہے ہیں، ایسا کہنا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، اور انہوں نے تمام تر باتوں کا اظہار کابینہ کے سامنے کیا. اور ڈیفینیٹلی جو ڈسکشن اس وقت ڈسکشن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے بار بار، وہ یہ ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے خاص طور پر اسے کس طرح بہتر کیا جائے. ریلیف کی جو بات کی جا رہی ہے پاور سیکٹر میں، وہ کہاں سے دیا جائے، کس طرح دیا جائے. اس پر تمام تر جو حکومتی حلقے ہیں وہ آج کل ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں. اور ڈیفینیٹلی جس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں طارق جاوید صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. میاں صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم. میاں طارق صاحب، پاور سیکٹر کی جہاں بات آتی ہے، پھر اس کے بعد ایف بی آر میں ریفارمز ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کچھ افسران کے خلاف ماضی میں ہم نے دیکھا، کیونکہ عنقریب ہی ہم نے دیکھا، بہت عنقریب کہہ رہا ہوں، گزشتہ ایک ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اقدامات کیے گئے. پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے تھے جو کافی سال پہلے کیے گئے، 2020 میں انہیں رینیو بھی کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ تمام تر جو ایشوز تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ طول پکڑتے جا رہے ہیں اور حکومت اس چیز کو بہت سیریسلی پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہے کہ اس کو کس طرح کیٹر کیا جائے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیں، بہت شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں 18 سے 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. جی بالکل. اس دوران میں بجلی کی ضرورت تھی جو بنائی گئی، اور اس کو دیکھیں جو شارٹ ٹرم منصوبے ہوتے ہیں اس میں اخراجات بڑھتے ہیں، اس میں زیادہ ہوتا ہے. آپ نے لانگ ٹرم پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں کبھی لانچ کیے، اور جب کوئی پروجیکٹ ہمارے لانچ ہوتا ہے تو نیکسٹ گورنمنٹ آ کے اس کو رول بیک کر دیتی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو قومی خزانہ ہوتا ہے اس پہ نقصان ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کے معاہدے ہیں انٹرنیشنل، ٹھیک ہے، اور وہ آئی پی پیز جو ہیں وہ کسی بھی پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر سے باہر بھی کسی بھی انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف. اور پاکستان دیکھیں جب آپ کی معاہدہ کرتے ہیں نا تو اس ملک کی جو عزت اور وقار ہوتا ہے اس کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس وقت آپ کو یہ بجلی تو لینی ہی لینی ہے. اگر نہیں بن رہی، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور آپ استعمال نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں کوئی ایسا انقلابی کام کرنا پڑے گا، ایک ایسا صنعتی انقلاب لانا پڑے گا کہ آپ کے پاس پر آپ کا ملک جو ہے وہ صنعتیں جو ہماری بند ہو چکی ہیں، نئی صنعتیں لگنی چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے ملک سے بے روزگاری ختم ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ جب بے روزگاری ختم ہوگی تو آپ کی جو گروتھ ہے، جو آپ کی آبادی میں اضافہ ہے، وہ بھی کم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش کی طرف دیکھ لیں کہ ان کے پاس جب بے روزگاری تھی تو ان کی آبادی بڑھ رہی تھی، لیکن جب ان کے ہاں روزگار آنا شروع ہوا تو اس کی آبادی خود بخود کم ہونا شروع ہو گئی. تو ہمیں بھی اس سیکٹر پہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آئی پی پیز موجود ہیں اس میں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس میں انوالو نہیں ہے کہ اس نے کوئی معاہدے کیے ہیں، یا اس نے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے نیکسس کے ساتھ یہ ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2020 میں بھی تو معاہدے جو ہیں رینیو ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک یا دو کمپنیاں ہیں جن کے میرا خیال ہے کہ یونٹ جو ہے اس قوم کو 750 روپے سے اوپر کا بھی پڑ رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قوم کے مفاد میں کیا ہے. دیکھیں عوام اور جو قوم ہے وہ تو قربانی دے رہی ہے پچھلے کوئی 77 سال سے، ٹھیک ہے. اب جس سیکٹر کو قربانی دینی ہے نا وہ ہماری اشرافیہ ہے، نمبر ایک. نمبر دو، ہماری بیوروکریسی کی، ہماری تمام اداروں کو کے جو سربراہان ہیں ان کو قربانی دینی ہوگی
کہ جی ایک تو یہ جو بجلی فری والی ہے وہ بند ہونی چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، آپ تمام ادارے جو ہیں ان میں جو آپ 1200 سی سی سے اوپر کی گاڑی الاؤ نہ کریں، سب جتنی بڑی گاڑیاں ہیں وہ ساری سیل کر کے وہ پیسہ قومی خزانے میں لایا جائے. اور اس کے بعد آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو بھی شخص سرکاری ملازم جو ہے یا افسر ہے وہ پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے وہ گاڑی لے لے، ورنہ جو سرکاری کوئی ٹرانسپورٹ فراہم کر دی جائے تو میرا خیال ہے اسے اس سیکٹر میں ہم بہتری کر سکتے ہیں. بالکل اور ٹھیک. حکومت جو ہے اس کے جو اصل اخراجات ہیں، اخراجات بھی اگر کمی ہو جائے گی، اور خصوصاً ہمارے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹین جو ہے وہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ کروڑ پتی نہ ہو یا ارب پتی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو میرا خیال اب ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں عوام کے لیے کیا کرنا ہے. اور اس کا اظہار تو پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی کیا کہ جو حکومتی خرچے ہیں دیکھیں پرائم وہ منسٹر کم اکیلے کریں. نہیں کر سکتے. جی اس وقت تک ان پوری ٹیم، جب تک پوری پارلیمنٹ ہمارے سارے لوگ نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر اپنی طرف سے وہ تو تنخواہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، وہ تو تنخواہ نہیں لیتے. پرائم منسٹر میں دوسری دفعہ انہوں نے سیلری نہیں لے رہے. تو یہ چیزیں تو وہ پرائم منسٹر کی طرف سے تو دیکھ لیں، لیکن باقی لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کروایا، اور اس کے بعد جب وہ اجلاس میں بھی نہیں آئے، صرف حاضریاں لگائیں اور TADA لینے کے لیے وہ جناب کر کے چلے گئے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنا بحیثیت قوم جو ہے نا، ہمیں اس طرح کا اپنا رویے کو چینج کرنا ہوگا. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی دھرنے والے سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں. بار بار ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی جس طرح الیکشن کے ایک دن بعد جب ریزلٹس اناؤنس ہونے تھے اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو ہم مل کے دعوت دیتے ہیں کہ ٹیبل پر آئیں. پرائم منسٹر صاحب نے بڑی دفعہ کہا اور ڈائیلاگ کیا جائے تاکہ ملک کو آگے لے کے جایا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے، جس کے دور میں ہم نے دیکھا کہ 2020 میں معاہدے بھی رینیو ہوئے، آج شور بھی مچایا جا رہا ہے، وہی دھرنوں کی بات بھی کر رہی ہے، تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے بہت بڑا؟ دیکھیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ کی جو اکانومی تھی سموتھ اوپر جا رہی تھی. جی بالکل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ تو چونکہ کامرس کو زیادہ کور کرتے ہیں کہ 2017-18 میں اس وقت آپ کی جو اسٹاک تھی وہ 53,000 سے اوپر چلی گئی تھی. جی جی. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے، اب یہ دیکھیں 85 تک گئی ہے اسٹاک. بالکل. لیکن بات یہ کہ اگر آپ نے دھرنے اور یہ ساری چیزیں کرنا شروع کریں گے، اسٹاک بھی نیچے آئے گی، آپ لوگوں کا جو انٹرنیشنل آپ کے انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد بھی خراب ہوگا، تو آپ کی معیشت تو خراب ہوگی نا. اور ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری معیشت خراب ہو. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو قرضوں کی اگر بات کی جائے تو IMF کے علاوہ کوئی بھی ملک یا کوئی اور بھی ادارہ آپ کو ملک دینے کے قرضے دینے کے لیے شاید اس لیے تیار نہیں کہ آپ نے جو پہلے قرضے لیے ہیں وہ جب کوئی ملک آپ کو قرضے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو اپنے ملک میں جو اپنے سورسز ہیں اس کو جنریٹ کرنا ہوگا. آپ کے ملک میں الحمدللہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم بغیر قرضوں کے اس ملک کو چلا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قرضے جہاں سے ہم لیں گے ہمارے ملک میں سے ہی، تو ہمیں اپنے لوگوں کو بھی تو پہلے اعتماد دینا ہوگا نا. تو ان کو، بزنس مینوں کو بھی ہم نے اس کو ایک سٹریم لائن میں لانا ہوگا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو انتشار کی سیاست ہے نا، میرا خیال ہے کہ جب سے یہ 2010 کے بعد کی جو پاکستان میں انتشار کی سیاست شروع ہوئی ہے، اس نے اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی اخلاقیات کو، اس ملک کے جسے کہتے ہیں کہ ویلیوز کو بہت زیادہ متاثر کیا. تو اب میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں دھرنے، لیکن وہ ان کا ایک اکثر جملہ بھی ہوتا ہے کہ دھرنے والے دھرنے کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اور یہ یقیناً یاد رکھیں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب کو مسائل تھے، ان کو اندازہ تھا کہ وہ شاید 3 سال یا 4 سال سے زیادہ وہ گورنمنٹ نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جتنے پروجیکٹس کیے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے 3 سال کے اندر کمپلیٹ کر لیے تھے. آپ کو یاد ہوگا سی پیک جو ہے وہ 3 سال کے اندر وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور اس میں وہ آپ کو یاد آئے گا اس وقت کے آرمی چیف اور پرائم منسٹر صاحب انہوں نے وزٹ کیا اس پہ گاڑی چلا کے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو اس ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں یہ اپنی ذاتی جو انا ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا. ہمیں جو ذاتی مفادات ہیں ان کو سائڈ پہ کرنا ہوگا. جو آپ حلف اٹھاتے ہیں نا
وہ کسی ادارے میں ہیں یا آپ پولیٹیکل پارٹی میں ہیں یا کسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو آپ جو حلف اٹھاتے ہیں کم از کم اس کا لحاظ کر لیں کہ آپ نے قرآن سے پر جو حلف اٹھایا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کم از کم اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو آپ حلف لیتے ہیں تو اس حلف کو کم از کم جو ہے اس پہ کام کریں کہ تاکہ ہم آگے ان مسائل سے نبرداز ہو کے آگے بڑھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جو چائنیز ٹریڈ کی ہم بات کرتے ہیں اب کل ہم نے دیکھا کابینہ اجلاس میں یہ بھی بات کی گئی کہ جو چین سے تجارت کی مفاہمتی یادداشتیں ان پر دستخط بھی کیے گئے اور ڈیفینیٹلی جس طرح اب ہم چائنیز انویسٹمنٹ کو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پھر سعودی انویسٹمنٹ ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای نے بہت زیادہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی حامی بھی بھری ہے, ہمارے ساتھ بہت سارے معاہدوں پر سائن بھی ہوئے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں ایس آئی ایف سی کے شیڈو کے نیچے جس طرح کی ڈیولپمنٹس اب ہو رہی ہیں آنے والے 1-2 سال قدرے آسان ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اگر تو آپ نے 2 سال ہی ٹھیک کرنے ہیں تو پھر تو شاید ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے لانگ ٹرم پالیسیز کو بنائیں میں ابھی جن حالات میں حالات بہت بہتر ہوئے ہیں, لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بلکہ اس وقت لائف لائن والا کام ہے کہ ہم جس نہج پہ جا چکے تھے ہم اس پہ اب میرا خیال ہے کہ ہم دوبارہ نا وہ جسے کیا کہتے ہیں وینٹیلیٹر سے نا باہر نکل آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب میرا خیال ہے کہ اس رب کریم کا احسان یہ بھی ہے کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس پہ بڑی توجہ دے رہی ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹی اور خصوصاً جو ہے پرائم منسٹر اور ان کی جو ٹیم ہے وہ اس سارے معاملے میں بہت اچھا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے اس وقت چائنیز کو پاکستان میں ویزا فری کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, 14 اگست سے وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ. اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ ہوگی کہ چائنیز جو ہیں وہ پاکستان میں دیکھیں ہمارا بزنس مین جاتا ہے وہ چائنا سے پروڈکٹ بنا کے لاتا ہے وہ اپنے حساب سے لاتا ہے, اس میں چائنیز کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوالٹی کو رکھا ہے, آپ کو کوالٹی اگر مینٹین کرنی ہے وہ چیزیں رکھنی ہیں تو اپنے پرائس کو بھی تھوڑا سا کم کریں. اچھا ہمارا چونکہ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو تجارت ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بہت کم ہے, ٹھیک ہے, اور امپورٹ جو ہے ہماری بہت زیادہ ہے. اب ہمیں جو ایکسپورٹ جو ہے اس کے لیے جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو رینیو کرنا پڑے گا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو سکتی ہے اور کیا ہم انٹرنیشنلی اس کو میٹ کر سکتے ہیں کہ ہم چاہے بنگلہ دیش جو ہے وہ فری آف کاسٹ دے رہا ہے بجلی, تو آپ کیسے اپنے تاجر کو بجلی نہیں دیں گے تو وہ کیسے آگے جا کے انٹرنیشنلی وہ مارکیٹ کو کیسے میٹ کر سکے گا. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ چائنیز جو انویسٹمنٹ یا چائنیز جو ہمارے ساتھ تجارت کی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی. اور آپ کو پتا ہے سی پیک جو ہمارے لیے ایک لائف لائن ہے اس پہ اگر جتنے بھی وہ زون بنیں گے اس کے, اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ہمارے تاجر اور بزنس مین جو ہیں وہ اگر اپنی اس میں پاکستان میں انڈسٹری لگاتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سی پیک کے ذریعے آپ کو پوری دنیا میں تجارت ملے گی. اور خصوصاً ہمارے پاس ابھی اس وقت سینٹرل ایشیا جو ہے پورے کا پورا وہ موجود ہے کہ ہمیں اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہمارا جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ افریقہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے شاید کبھی بھی اس افریقہ کی طرف کو اتنی توجہ نہیں دی. میرا خیال ہے کہ اس پہ اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو وہاں پر بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے, بہت زیادہ آپ کے مواقع ہیں آپ کے لیے اور آپ اس پہ اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ کر سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ مل کر کام ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا موونگ آن ٹو نیکسٹ اسٹوری, بڑا افسوسناک واقعہ ہے مسلم امہ کے لیے, مسلم دنیا کے لیے. دوحہ میں ہم نے دیکھا کہ اسماعیل ہانیہ شہید اشکبار آنکھوں نعرہ تکبیر کی صداؤں میں سپرد خاک. پاکستان میں یوم سوگ قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد جو ہے منظور کی گئی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذمتی قرارداد قومی اسمبلی میں یہ بھی ایک بڑا اچھا جیسچر ہے جس سے یونٹی اور ایک اس کا میسج آتا ہے دنیا بھر میں کہ ہم کسی ایسے جبر کسی ایسے ظلم کو برداشت نہیں کرتے جو کہ مسلم امہ کے ساتھ کہیں بھی کیا جا رہا ہے. فلسطینی معصوم نہتے مسلمان ہیں جن کے ساتھ ایک طویل مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں لگ بھگ 9 سے 10 ماہ کا عرصہ ہو گیا کہ اب جس طرح کی بربریت اور جس طرح کا جابرانہ رویہ ہے, مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ 40,000 سے زائد لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ ٹائم ہے کہ جو ویسٹرن طاقتیں ہیں انہیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ اس چیز کو روکا جائے؟ جی میرا خیال ہے کہ اگر ویسٹرن طاقتوں کو ریئلائز کرنا ہوتا تو شاید بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو معیشت چل رہی ہوتی ہے نا اس میں وہ زیادہ تر جوش کے کنٹرول میں ہے. اب معیشت جو ان کے کنٹرول میں ہے تو وہ اپنی مرضی کے سارے فیصلے کرواتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایران نے یہ کہا ہے کہ جو حملہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی امریکہ نے کہہ دیا کہ نہیں ہم اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے.
بات یہ ہے کہ آپ نے 10 مہینے میں جو آفیشل ہے وہ تو ہے تقریباً 40,000 سے 45,000 کے قریب لوگ شہید ہیں، لیکن جو ان آفیشلی ہے اس کی اطلاعات جو میری سورسز ہے، جو میرے کچھ دوست احباب وہاں ہو کے آئے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور لاپتہ جو ہیں ان کا ابھی تک نہیں پتا۔ آپ کو پتہ ہے کل بھی ایک جو مسجد الاقصیٰ کے امیر امام تھے ان کو بھی کل گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے صرف چونکہ ہانیہ کی اس کی تعریف کی تھی۔ تو بات یہ کہ اسرائیل جو ہے ایک دہشت گرد ملک بن چکا ہے، اور وہ جس طرح کا رویہ اس نے اختیار کیا ہوا، میرا خیال ہے کہ اب مسلم امہ کو اس کی صرف جسے کہتے ہیں مذمتوں کی تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ہمیں بالکل انٹرنیشنلی جو ہے اسرائیلی جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب اس کی معیشت تباہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی ان چیزوں کا احساس ہوگا، لیکن ہمیں جو اصل چیز ہے اب مذمتوں سے بات بڑھ گئی ہے، اب ہمیں ہو سکتا ہے کہ مرمت کی طرف جانا پڑے، اور اس کے لیے جب تک مسلم امہ اکٹھی نہیں ہوگی، جب تک ایک ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں دیکھیں پاکستان نے کل سوگ بھی منایا، پھر غائبانہ نماز جنازہ بھی پورے پاکستان میں ہر شہر میں ہوئی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کا جو ان کے ساتھ ایک محبت ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ایک یکجہتی کا ہمارا ایک جذبہ ہے، وہ بالکل یقیناً پوری قوم جو ہے اس میں ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ یہ پوری امہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی صرف مذمت نہیں کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے کی بات کرنی۔ بالکل ٹھیک جی۔ اچھا ایک کوئکلی آخری 2-3 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس اس سیگمنٹ کے لیے۔ 1 لاکھ تک تنخواہ لینے والوں کو ریلیف کے لیے مختلف تجاویز پر غور، وزیر اعظم صاحب نے معاشی ٹیم کو خصوصی ٹاسک دیا، IMF کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ خوشائن سمجھتے ہیں کیونکہ جس طرح چھوٹے چھوٹے لیولز پہ جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کوشش ہے کہ ریلیف کسی طرح عوام کو دیا جائے، یہ کتنا خوشائند ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے 1 لاکھ روپیہ اگر آج کے دور میں بات کی جائے تو اس طرح کی تنخواہ ہے کہ جس میں گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے، اگر ایک ڈپینڈنسی ہے پوری فیملی کی، پھر اس کے بعد بچے پڑھ بھی رہے ہیں، اخراجات دیگر بھی ہیں، ہیلتھ کے بھی اخراجات ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کتنا خوشائند ہے یہ کہ کسی طرح IMF کو بھی اس چیز میں دیکھیے پرائم منسٹر صاحب تو کے بس میں ہو تو شاید اس پورے ملک کو ریلیف دے دیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے بس میں ہو تو وہ شاید یہ جو معاہدے گزشتہ گورنمنٹ نے، اس سے پہلے والی جو گورنمنٹ تھی PTI کی، اس نے جو معاہدے کیے IMF سے، اگر وہ معاہدے نہ ہوتے تو شاید پاکستان میں ریلیف بہت اچھا دے سکتا، اور جو ایک پروسیس چل رہا تھا 2013 کے بعد۔ دوسری بات، یہ سب سے بڑی بات ہے، میں اسی آج کے پلیٹ فارم سے ایک بات کہوں گا، خدارہ یہ 1 لاکھ سیلری والا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جن کو آپ نے 37,000 تنخواہ دینے کی بات کی ہے، تمام سرکاری جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اس میں 15,000 10,000 سیلریز ملتی ہیں، تو خدارہ یہ تمام جو نجی سیکٹر ہے اس کو اس میں پابند کیا جائے کہ لوگوں کو 37,000 تو سیلری دینا شروع کریں نا۔ تو یار لوگوں کے اس وقت جو گھر ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ زندہ کس طرح ہیں، یہ لوگوں کی ہمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے بس میں ہوتا تو شاید یہ بجلی کا بہت بڑا جو انہوں نے ایک بڑا ریلیف دیا ہے کہ آپ 10 دن کے لیے بجلی کا بل جو ہے وہ ڈیلے کر سکتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر تو چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ جو ایک ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں نا، تو یہ دیکھیں ان کو جس طرح ہاتھ پاؤں باندھ کے اس حکومت بنانے کے لیے دے دیا گیا، اور وہ ٹارگٹ دے دیا گیا کہ جی آپ نے عوام کو ریلیف بھی دینا ہے اور IMF کے کو بھی منہ دینا ہے اور سارے معاملے کرنا ہے، یہ میرا خیال بہت مشکل کام تھا، لیکن پرائم منسٹر اس وقت بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو، اس اپنی جو ایک کوشش ہے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ ہمیں بینگ اے نیشن ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کس طرف جانا ہے۔ ہمیں اس وقت جو تقریباً 12,000 ارب کی ضرورت ہے جو بغیر سود سے پہ ہو، اس سے یہ ہوگا کہ ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ہمارا تجارت بھی چل جائے گی، اور ہمیں جو IPPs کو پیسے دے کے ضائع کیے ہیں اس کی بجائے ہم اپنے تاجروں پہ انویسٹ کر دیں تو میرا خیال ہے ہماری معیشت بہتر ہو۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے جی، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ اچھا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، تھینک یو فار جوائننگ اس، کچھ اور خبریں بھی تھیں لیکن ظاہر ہے وقت کی قلت ہے۔ تھینک یو طارق جاوید صاحب، بہت شکریہ۔ یا لیتے جی آپ سے بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے موسم کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے جو بارش کا سلسلہ جاری ہے بہت بڑا چیلنج بھی بنتا جا رہا ہے۔ کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ۔ پانچ اگست 2019 کو بھارت نے ایک مرتبہ پھر
کشمیر پر شب خون مارا، ڈھاکہ ڈالا، 370 کا خاتمہ کیا، 35A کا خاتمہ کیا، کریک ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کیا، کرفیو کا نفاذ کیا، ہزاروں لوگوں کو، نوجوانوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو ہندوستان کی مختلف تہذیب خانوں میں، مختلف جیل خانوں میں ڈالا گیا، پہنچایا گیا، مقید کیا گیا۔ کیا بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس وحشت سے، اس دہشت سے، 370 کے خاتمے سے، 35A کے خاتمے سے، وہ جو وہاں پہ حق کی تحریک ہے، حق کی خود ارادت کی تحریک وہاں پہ جو چل رہی ہے، جس میں لاکھوں انسانوں نے خون دیا، اس دہشت سے، گمنام قبرستانوں کو آباد کرنے سے، لوگوں کی بینائی چھیننے سے کشمیری اپنے حق سے دستبردار ہوں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ Everything is blacked out. No supplies, no food, no baby food, no hospitals, nothing. پانچ اگست 2019 کو ہندوستان نے قانونی دہشت گردی کا استعمال کیا ہے۔ حکومت نے کس طرح سے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر کس طرح سے ان میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی آواز میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتے ہمارے جو ہے مسئلہ یہ حل کیجیے نہیں تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم موسم کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام تر ہم دیکھ رہے ہیں ملک کی جو صورتحال ہے، بارشوں کا بہت زیادہ سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایک آدھ ماہ پہلے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، ہمارے شو میں بات بھی ہوئی تھی، چیف میٹرولوجسٹ صاحب تشریف لائے تھے، سردار سرفراز صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سپیلز ہیں مونسون کی جو رینز ہے خاص طور پہ وہ اس دفعہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ تھوڑی لیٹ یہ سلسلہ جاری ہوا، لیکن وہ جو باتیں تھیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ صدرن ریجن بھی بہت زیادہ بارشوں کے سپیلز ہیں۔ کراچی کی اگر بات کریں، کوسٹل ایریاز میں بھی وقتاً فوقتاً 2 سے 3 روز ہو گئے ہیں مسلسل سلسلہ جاری ہے بارش کا، اور لاہور کی ہم یہاں بات کریں گے اور پنجاب کے کچھ ایریاز کے جہاں 300 سے 400 ملی میٹر کے درمیان جو سپیلز ریکارڈ کیے گئے ہیں بارشوں کے، یقیناً بہت زیادہ بارش وہاں ایکسپیرینس کی گئی ہے۔ آنے والے ٹائم میں کس طرح کی صورتحال رہ سکتی ہے، پھر ناردرن ایریاز میں کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سرفراز صاحب، چیف میٹرولوجسٹ ہیں۔ سردار صاحب ویلکم ٹو دی شو، بہت شکریہ۔ ساتھ ساتھ مراد علی سونی صاحب ہیں، انوائرمنٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ میں سردار صاحب آپ سے شروعات کروں تو بالآخر جو پریڈکشن تھی وہ صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ سر یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی نا پریشانی ہو رہی ہے عوام کو، کچھ اپنے جو ریگولر روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بریک بھی لگی ہوئی ہے، لوگ کام کرنے سے پہلے یا نکلنے سے پہلے بھی گھبرا رہے ہیں کہ نکلا جائے یا نہ نکلا جائے، تو یہ جو سپیلز ہیں خاص طور پہ پنجاب اور سندھ کے ریجنز میں یہ کب تک جاری رہیں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے وہی جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جولائی تو اتنا بہت زیادہ اس میں مطلب انڈیویجول پاکٹس میں تو زیادہ بارشیں ہوئی، لیکن اوور آل پورے پاکستان میں وہ بیلو ایوریج ہی رہا، -9 -10% ایوریج سے کم ہوئی۔
لیکن اگست میں جیسے شروع میں بھی تھا کہ جو اس مانسون کے سیزن کا جو لیٹر ہاف ہے دوسرا ہاف وہ زیادہ اس میں زیادہ بارشیں ہوں گی. بالکل ٹھیک. تو وہی اگست کے شروع ہوتے ہی ایک طرح سے نا بہت ہیوی اسپیل آنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی اگلے 2 ہفتے تک ہے ایٹ لیسٹ یہ کم از کم مطلب گیپس کے ساتھ ہے. جیسے لاہور میں آپ نے ذکر کیا کہ بہت ہیوی بارش ہوئی, پنجاب میں بارشیں چل رہی ہیں ابھی بھی, لیکن یہ کہ پچھلے 2 دن سے کوئی اتنا بہت ہیوی اسپیل نہیں ہوا جتنا کہ 2-3 دن پہلے ہیوی اسپیل ہوا تھا. اب مانسون ہوائیں زیادہ تر ساؤتھ پنجاب اور پھر شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ, اب ادھر ان کا رخ ہے ایک طرح سے زیادہ کنسنٹریشن یا زیادہ کنورجنس اس طرف ہے. تو ایسٹرن سندھ اور سینٹرل سندھ اور اوپر یعنی میر پور خاص اور آپ کا عمر کوٹ اور نواب شاہ سے اوپر جتنے ڈسٹرکٹس ہیں سکھر لاڑکانہ جیکو آباد وغیرہ ان تمام ایریاز میں اچھی تیز بارش ہے اگلے 2-3 دنوں میں. اور ساتھ میں بلوچستان کی جو شمال مشرقی ایریاز ہیں زوب اور بارخان اور سندھی وغیرہ ادھر بھی کافی تیز اسپیل ہے. اسی طرح سے گزشتہ دن سے چل رہا ہے ساؤتھ پنجاب جو ڈی جی خان وغیرہ کے کوہ سلیمان کے ساتھ کا ایریا ہے اس ایریا میں بھی کافی تیز اسپیل ہے. تو آن اینڈ آف یہ کہہ لیں کہ آپ کم از کم مڈ اگست تک یہ اسپیل اسی طرح سے مطلب گیپس کے ساتھ چلتے رہیں گے. اچھا ویسے ایک حساب سے بہتر بھی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح آم کی فصل اب تقریباً ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد بارشیں ہوتی ہیں, چاول کی فصل کی شروعات ہے, تو آئی تھنک پانی نیچرلی بھی اگر اللہ کی طرف سے آئے تو یہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. جی بالکل, چاول کی فصل کے لیے اور گنے کی فصل کے لیے تو بڑی مطلب مفید ہوتی ہیں بارشیں. البتہ کاٹن والوں کو ذرا تھوڑا سا پرابلم ہو سکتی جی ہے, ہاں ان کو پرابلم ہوتا ہے, اور خاص کر خیرپور ڈسٹرکٹ میں ادھر کھجور کی جو ان لوگوں کو بھی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ بہت تیز بارش ہوئی تو وہ پھل اور فصل خراب ہو جاتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. چلیے جی, امید کرتے ہیں کہ محفوظ رکھے اللہ اور جو بہتری ہے وہ ہوتی رہے. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. مراد صاحب, چونکہ آپ نے شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا ہوا ہے, وہ بھی پرو ایکٹیولی آپ کام کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل دنیا بھر کی اگر بات کی جائے وہاں سے لے کے پھر خطہ جو ہمارا پاکستان کا ہے, موسم کی تبدیلی ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا جا رہا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بارشوں کے اسپیلز بڑے پریڈکٹیبل بھی تھے, ایک سیٹ ٹائم میں آتے تھے, پھر اس کے بعد سردی اور گرمی کی جو آمد تھی وہ بھی اب کافی سارا سلسلہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح اس کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے؟ بھی دیکھیے, سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ امریکن یونیورسٹی کا ایک سروے آیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک شخص کے ایک حصے میں 405 درخت آتے ہیں. سب سے زیادہ کینیڈا میں آتے ہیں, 13,000 کے قریب درخت آتے ہیں. زبردست. پاکستان ایک واحد ہے جس میں ایک شخص کے پیچھے صرف 5 درخت آتے ہیں. بالکل صحیح, بہت کم تعداد ہے. 405 کا اور مطلب 5 کا. دیکھیے ہم نے ایکچولی اس پر کام کیا ہی نہیں ہے, ہم نے صرف درخت کاٹنے پہ کام کیا ہے, درخت لگانے پہ کام کیا ہی نہیں ہے. اسی لیے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, کراچی بھی ہمارا ہے, پاکستان بھی ہمارا ہی ملک ہے. تو کراچی میں ہم نے سوچا ہے کہ پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں. ایک کمیونٹی پولیسنگ کے نام سے CPK کے نام سے ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے جس میں ہم نے اپنا 2 ہی کام رکھے ہیں کہ ایک شہر کو گرین ہونا چاہیے اور سیکیورٹی جو ہم نے پوائنٹ آف ویو سے لیا ہے کہ اسٹریٹ کرائم سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. اس میں ہم نے مختلف تھانوں میں جدید ترین کیمرے لگائے ہیں. تو ہم آ رہے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ اس دفعہ کہ ہم اس شہر میں کراچی میں 1 لاکھ درخت لگانے جا رہے ہیں اور 50,000 درخت جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیاری ایکسپریس وے جو ماری پور سے لے کر جا رہا ہے اس کے درمیان کا بیلٹ میں ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے. تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے ہم انشاءاللہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ یہاں درخت لگانا کا کام شروع کر دیا ہے. یہ وہ اچھا پوٹینشیل ایریا ہے کہ وہ فارسٹ ہے نا, بیسیکلی لینڈ فارسٹ کی ہے. فارسٹ کے ساتھ ہی ہم نے MOU سائن کیا ہے اور درخت لگانا شروع کر دیا ہے. امید یہ ہے کہ ہم 14 اگست تک جو ہے نا تقریباً 20,000 درخت لگا چکے ہیں. اچھا سر, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بات یہ بھی تھی کہ کونوکارپس کی جو فصل ہے یہ بہت زیادہ اب دکھائی دینے لگی ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کافی سارے متس اور چیلنجز اس فصل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بظاہر تو ایک گرین بیلٹ ہے لیکن پورے کراچی کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ دکھائی دینے لگا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا سا ہیزرڈ ہے انوائرمنٹ کے لیے؟ اس کی جگہ کوئی اور درخت اگر چوز کیے جاتے تو میرے خیال زیادہ بہتر. نہیں, وہ تو دیکھیے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جب ایک بات اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی تو اب وہ ہمارے جو بھی میئر صاحب تھے انہوں نے کہا یار غلطی ہو گئی نا, اب کیا کریں. اب بات یہ ہے کہ غلطی ہو گئی تو اب ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم 2 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ہم ایک نکال کر اور 5 کی جگہ 5 لگائیں. نہیں, ایک نکال کر 5 لگائیں. دیکھیے اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے سر کہ ہم پودے نہیں لگا رہے ہیں, ہم 4-5 فٹ کے درخت لگا رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 4-5 فٹ کے درخت تو گروتھ کر جائیں گے. جب ہم نے ایک ریشو نکالا تو 90% جو پودے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور اس میں جب درخت لگاتے ہیں 4-5 سال کا تو وہ اگر دیکھیے ہمارا ایک MOU جب ہم درخت لگاتے ہیں نا تو ہم روڈوں پہ سڑکوں پہ نہیں لگاتے ہیں,
हमने टारगेट किया एजुकेशनल इदारों को, जी जी जिस तरह अगर IB में जाए, IB में हमने काम किया, आखान कॉलेज में काम किया, डेंटल कॉलेज में काम किया है, सिराजुद्दौला कॉलेज में काम किया है, ये जामिया दारुल रशीदिया, मतलब मदरसे हमारा फोकस एजुकेशन इदारे हैं। सही सही इसके बाद हमने रखा है कब्रस्तान, जी जी कब्रस्तानों में हाँ, लगाया ये है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और थर्ड हमने जो है ना, हमने वो पार्क जो DG पार्क से हमारा एक MOU साइन जी, है जी, जी। कि जो फैमिली पार्क है, सही जिसकी वहाँ पे लोकल कम्युनिटी इसको ऑन कर रही हो, तो हमने दरख्त उसी को दे रहे हैं कि जो इसकी देखभाल Right, करे right. और पानी दे। बिल्कुल ठीक ये हमारा मतलब है कि एक प्रोजेक्ट है। तो उम्मीद है कि जो ये जो लियाड़ी एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है, अगर ये 50,000 दरख्त लग गए इंशाल्लाह, और उम्मीदें लग इंशाल्लाह, जाएंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि हमने 25,000 दरख्त डिलीवर कर भी दिए इनको, राइट वो अब लग रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि आप देखेंगे कि एक आध साल में ही, क्योंकि वो ज़मीन भी इस तरह की है कि वहाँ पानी भी बहुत पानी भी नेचुरली है वहाँ पे जी तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि एक साल में आप देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, बारिशों के स्पेल की अगर बात की जाए, हमने देखा कि जिस तरह पंजाब ने एक्सपीरियंस किया, फिर अब कराची कर रहा है, बलूचिस्तान की अगर बेल्ट की बात की जाए तो वहाँ जो, तो आपने कुछ तो मेंशन किया कि वहाँ पे स्पेल्स आने हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत अभी तक बदस्तूर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा खातिर खा मौसम में जो एक होता था कि नीचे आना टेम्परेचर, या फिर वो अभी तक हुआ नहीं है। इन बारिशों के बाद का जो मौसम है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और सिंध के जो इलाके हैं, उनमें कितनी कमी आ सकती है? अभी यहाँ का मौसम तो बहुत प्लेजेंट है, लेकिन ये बारिशों के स्पेल के बाद का नहीं कुछ कह सकते कि कितनी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा या फिर कमी आएगी। जी देखिए, असल में बलूचिस्तान में भी ना अभी तक उस तरह की जैसे कोई बड़ा स्पेल आया नहीं, कोई बहुत बड़ा स्पेल नहीं आया। असल में ये है कि छोटे छोटे स्पेल जो होते हैं ना, या मतलब हल्की सी बारिश हो जाए तो उसके बाद हब्स की कैफियत और बढ़ जाती है। पानी जगह जगह स्कैटर्ड बिल्कुल, और इस सीज़न में चूंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ऑलरेडी अवेलेबल होता है मॉइस्चर, पूरी की पूरी जो हवाएं आती हैं ना वो मॉइस्चर लेडन होती हैं, तो बारिश मामूली सी होकर रुक जाए तो फिर उसके बाद और अप्स हो जाता है। तो बलूचिस्तान में ऐसा उस तरह का बहुत हैवी स्पेल नहीं आया, लेकिन ये स्पेल जो है अगले 3 से 4 दिन इसमें एक्सपेक्टेड है। जी एक्सपेक्टेड है, और इससे टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे। सिंध के टेम्परेचर रात में देख रहा था तो कल यानी 3 से 4 डिग्री तमाम ही बिल्कुल कम कराची से लेके जैकोबाद तक सभी जगहों पर कम हो गए। हालांकि उधर इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है क्लाउड्स आ गए तो टेम्परेचर कम हो जाएंगे। तो अब ये स्पेल जो होगा बारिश का, तो इसके बाद तो और फिर नीचे आ जाएगा। अच्छा, पंजाब की भी अगर गर्मी की बात की जाए, वहाँ भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी गर्मी, खासतौर पर मुल्तान और फिर जो सदर्न पंजाब के इलाके थे, यहाँ पर हमने देखा, मैं ट्रैवल भी कर रहा था कुछ दिन पहले, तो वहाँ बहुत शिद्दत थी। इनफैक्ट आप निकल नहीं सकते थे धूप के अंदर, इतनी शदीद गर्मी थी। बारिश के बावजूद वो जिस तरह आपने जिक्र किया कि कोई खातिर खा कमी नहीं आई, अब आपको लगता है कि ये जो हैवी स्पेल्स हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान पूरे एक्सपीरियंस कर रहा है वक्तन फ़वक्तन, कुछ इलाके कर भी चुके हैं, कुछ उसकी बात करेंगे, इसके बाद पंजाब में भी कुछ गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी? डेफिनेटली कमी आएगी। देखिए वही बात है ना कि स्पेल अगर एक दिन थोड़ी सी बारिश हो गई, फिर अगले 3-4 दिन नहीं हुई, तो वो एक ज़्यादा गर्मी मॉइस्चर की वजह से गर्मी और हब्स उसमें बढ़ जाता था। तो इस सीज़न में वैसे ये होता है कि थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये होता है कि जब बारिश चल रही हो तो बारिश से जस्ट पहले या कुछ देर बाद तक तो मौसम ठीक रहता है, और वो हल्का सा स्पेल हो तो फिर वो हब्स और जमा हो जाता है। तो इस वजह से ये जारी कब तक रहेंगे? अभी कितने दिन और मजीद कह सकते हैं? अगर किसी ने ट्रैवल भी करना है, कोई बिजनेस प्लान मीटिंग है या कुछ भी, किसी भी हवाले से किसी की मजबूरी है ट्रैवल करने की, तो वो लोग अभी तक घरों में महसूर हैं, तो वो चाह नहीं रहे कि वो अभी निकलें, तो ये कितने दिन स्पेल्स जारी रहेंगे? इसका खतरा तो खुदा ना खास्ता ऐसा कोई नहीं है कि कोई अर्बन फ्लडिंग या इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सके? देखिए, कुछ जगहों में जैसे पिछले दिनों लाहौर में हुआ ना, इस तरह का स्पेल इंडिविजुअल जगह पर अगर हो जाए तो वो फिर सिंध के कुछ जगहों की जैसे मैंने नाम लिए, तो यहाँ पर तेज़ स्पेल है, और फिर बलूचिस्तान में उन एरियाज़ में अगर तेज़ बारिश होती है, जिसका इम्कान है पूरा कि तेज़ बारिश होगी अगले 3-4 दिनों में, तो वो पानी भी फिर आ जाता है कुछ एरियाज़ में ना, जैसे आपका जो वो डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, उसमें ऊपर जैकोबाद, फिर कंबर शदाद कोट, फिर दादू और जामशरो, खासकर ये जो एरियाज़ हैं, तो इसमें तो बलूचिस्तान से भी पानी आ जाता है फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में, इसका भी खदशा है। पंजाब में अगले 2 दिन यानी साउथ पंजाब में है ज़्यादातर, इस तरह से ना ये राजस्थान से होता हुआ साउथ पंजाब और फिर सिंध और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, ये एरिया एक मानसून हवाओं का कंपोनेंट इधर है, और दूसरा जो है उधर शुमाल में जा रहा होता है, लाहौर वगैरह और इस्लामाबाद और फिर KP साइड पे। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अगस्त के जितने दिन है ना, ये अगले 10-15 दिन का तो सिनेरियो यही है कि इसमें मतलब कुछ गैप्स के साथ अदरवाइज ये स्पेल जारी रहेगा। सही, 15 दिन तक तो ये रहेगा सिलसिला जारी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँ मुराद साहब, तो पाकिस्तान हैज़ बीन वन ऑफ द कंट्रीज़ की जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है क्लाइमेट चेंज को। ये बार बार हमारी हुकूमत इंटरनेशनल सिनेरियो में, कोप कॉन्फ्रेंसेस में बताती रही कि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है,
اور جبکہ ہمارا جو ریشو ہے یا پرسنٹیج ہے اس میں ایڈیشن کی وہ بہت کم ہے. انفیکٹ دنیا بھر کے کسی بھی ملک کی اتنی نہیں ہوگی, ہماری بہت کم ریشو ہے کہ ہم نے اس کو کلائمیٹ کو خراب کرنے میں کوئی پرسنٹیج ہماری ہو یا حصہ ہو, لیکن پھر بھی ہم نے سفر سب سے زیادہ کیا اور دنیا اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہی. ہم سے وعدے بھی بہت زیادہ کیے گئے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے جائیں گے ٹو ہیلپ کرب دس انٹائر سچویشن. اب پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کوشش تو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ موسم بہتر ہو, لیکن پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ کمی کہاں پہ اس وقت ہے؟ ایک تو درخت کی جو مہم تھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن جب بچوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے نا اسکولز میں کہ پلانٹیشن, ان کو ریئلائزیشن تو ہے کہ پلانٹیشن کرنی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جس جگہ نہیں ہے ہمارے پاس, زمین نہیں ہے, ہم کہیں لگاتے ہیں تو وہاں سے اکھاڑ دیا جاتا ہے, ہمیں ڈانٹ دیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے اس وقت؟ نہیں, یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. جی. ہم تو بلکہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم یہ دوبارہ ایک بات ایک ریپیٹ اس سے ہو رہی ہے کہ دیکھیے شہر بھی ہمارا ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے. بے شک. وہ شہر وہ ملک اس طرح کے اس وقت کرتا ہے جب آپ اس شہر کی اس ملک کی اونرشپ لیتے ہیں. جی جی. ہمارا پرابلم ہم اونرشپ نہیں لے رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, کہ ہم نے اونرشپ لی, کہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا, ہم نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے جہاں بھی جائے کچرے کا ڈھیر ہے, یہ اونر جس کی اونرشپ ہوتی ہے نا وہ اچھا, ہم بڑی یہ آپ کی بات بالکل بجائے, ہم بڑی آسانی سے حکومتوں پر, اداروں پر ملبہ ڈال دیتے ہیں, جبکہ اپنا گھر صاف رکھنے کے چکر میں ہم یہ بھی نہیں دیکھتے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس دیے ہوئے ہیں یا ڈسٹ بن یا ویسٹ بن پڑے ہوئے ہیں, اس کے باہر کچرا تو ہوگا, لیکن ہم اتنی زحمت نہیں کرتے کہ اس کے اندر سے وہ خالی ہوتا ہے. سر میں نے اونرشپ کی بات کی. جی جی بالکل. اونرشپ کیا ہے؟ اونرشپ یہ کہ میرا ملک ہے. اب آپ اپنے گھر کے اندر آپ کا گھر ہے, جو آپ بولتے ہیں جو آپ نے ایک منٹ برداشت نہیں کریں گے, آپ برداشت نہیں کرتے ہیں. اچھا, آپ اٹھا کے کچرا باہر پھینکتے ہیں. دیکھیے ہم یہی کہتے ہیں, ہمارا یہی ہے کہ آپ اس شہر کی, اس ملک کی اونرشپ لیں. اونرشپ نہروں سے اور سیاسی باتوں سے نہیں چلتی ہے, آپ کو پریکٹیکل میں کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں نہیں, گھر کے سے باہر کا حصہ صاف کر لیں. جی بالکل صاف کر لیں. اچھا, ایک درخت لگا دیں. آپ بولتے ہیں میں ایک درخت بھی نہیں لگاؤں, میں پانی بھی نہیں دوں, میں دیکھ بھال بھی نہیں کروں, اور میں بولے شہر میرا ہے. آپ کی بات بالکل بجائے کہ اگر ایک درخت ایک شخص ایک فرد بھی لگا دیتا ہے تو 25 کروڑ یا 23 کروڑ درخت تو ویسے لگ جائیں گے. سر ہم نے یہ کہا کہ جب تک آپ کسی بھی چیز کی اونرشپ نہیں لیں گے یہ چیزیں آگے نہیں چلتی ہے. سر یہ اونرشپ لیتے ہیں تو سیاست سب چیز بیلنس میں ہو جاتی ہے. اچھا, میں سر آپ دونوں کو یہ کہوں گا, بڑا افسوس ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے بھی. اکثر بعضوں کا جب آپ شام کے وقت یا صبح کے ارلی مارننگ آپ ڈرائیو کر رہے ہوں, لیاری ایکسپریس وے جس کا آپ ذکر کریں, گھروں سے کچرا آپ کی ونڈ اسکرینس پہ آتا ہے, تو یہ کس طرح کا رویہ ہے بعض اوقات؟ یہ ہماری سوشل جو ایک ایلیمنٹ ہے جس میں سیویج ایشوز سب سے زیادہ ہیں. ہم ریئلائز تو نہیں کرتے کہ ہمارے ندی نالے یا پھر ہماری جو لائنز ہیں وہ پلاسٹک سے چوک ہو جائیں گی, پلاسٹک کا استعمال بھی کیے جا رہے ہیں, سب چیزیں. حالانکہ گورنمنٹس اس کو کر بھی کرتی ہیں اور اس پہ باقاعدہ کیمپینز بھی چلائی گئی ہیں, لیکن پھر بھی اس چیز کی کمی دکھائی دیتی ہے. سر دیکھیے اس میں صرف کیا ہے کہ کمیونٹیز جو ہے نا, جتنی کمیونٹیز, جی جی, اور وہ ہمارے جو آئیڈیاز ہے ہمارے یہ کہ تھانے لیول کی کمیونٹی جو ہے نا اسٹرانگ ہو. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن ڈسٹرکٹ لیول کی بات نہیں کرتے, وہ آپ کنٹرول بھی نہیں آتا ہے. جی جی بالکل. ہم نے سی پی کے بنائی ہے, تھانے لیول پہ بنائی ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. جس طرح آپ نے ایک ایگزامپل دی, میں آپ کو ایگزامپل ایک اور کوٹ کرتا ہوں. آپ بازار میں مارکیٹوں میں جاتے ہیں جہاں سبزی فروٹ وغیرہ ملتا ہے, آپ اس کو صبح کا سینیریو دیکھیں. صبح وہ کیا کرتا ہے, ایک فروٹ والا آتا ہے, 4 پیٹیں لے کے آتا ہے, ڈبے باہر پھینکتا ہے, کچرا اس کا اندر کا باہر پھینکتا ہے, فروٹ لگاتا ہے. اب ہم نے انشاءاللہ یہ ابھی ہم نے ٹرائی کیا ہے کہ عزیز آباد سے شروع کر رہے ہیں, کیونکہ عزیز آباد تھانہ جو ہے ٹوٹلی کمرشل ہے, وہاں 3-4 مارکیٹیں لگی ہوئی ہیں. ہم نے ہر گاڑی والوں کو پابند کرنے کا, یہ 14 اگست کے بعد ہم کریں گے کہ جو بھی گاڑی والا آئے گا ڈسٹ بن ساتھ لے کر آئے گا. ہمیں اس کے کاروبار کرنے پہ اعتراض نہیں ہے. کچرا باہر پھینکے گا, سارا ساتھ لے کے جائے, کچرا باہر پھینکے گا تو ایک قانون کا ایکٹ ہے 34 کے ایکٹ کے تحت وہ بند ہو جائے گا. زبردست, شخصی ضمانت ہے. لیکن ایک دفعہ دیکھیے پنشمنٹ نہیں ملے گی. ہاں, تو یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. بالکل. لیکن میں نے اب یہ کہا کہ یہ لوکل کمیونٹیز جو ہمارے یہاں کے رہنے والی ہے, ان کے اندر اویئرنیس, پہلے اونرشپ لیں. میں تو اسی ایک ہی بات کرتا ہوں, جب آپ اونرشپ لیں گے تو یہ سب چیزیں قانون میں ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی چیز کے قانون نہیں بنا ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا گاڑی والا ہے, جس کی مرضی میں آتا ہے وہ گھر سے کچرا اٹھایا باہر پھینک دیا. اس طریقے سے یہ شہر ملک پرواہ نہیں چڑھ رہا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل صحیح, رائٹ, پوائنٹ ویل ٹیکن سر. میں سردار صاحب آپ کی طرف آؤں یہ پوائنٹ لے کر. اچھا, سوشل اویئرنیس کی ہم بات کر رہے ہیں تو موسم کے حوالے سے بھی ہم بات تو کرتے ہیں, ہم گلہ بھی کر دیتے ہیں, بعضوں کا اللہ سے بھی گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی گرمی کم کر دے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اپنے رویے کس طرح ہیں. اللہ پاک کی جو خوبصورت ہستی ہیں, یا وہ تو پوری کائنات کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کا کیا انہوں نے کہ جو بڑا خوبصورت ماحول تھا, لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے برباد کر دیا. یہ جو اویئرنیس ہے بہتری کی طرف لے جانے کی, ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں نہ تو بتایا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے, بالکل اس چیز کی بات ہی نہیں کی جاتی.
صاف ستھرا رہنے کی بات کی جاتی ہے لیکن اپنی ہستی کی حد تک کہ بھی کپڑے اچھے پہن لیں, نہا دھو لیں, لیکن سراؤنڈنگز جو ہیں جس طرح ابھی سر بھی ذکر کر رہے تھے, اس کی تو سوشل اویئرنیس ہے ہی نہیں, بالکل زیرو ہے, اس پہ بات نہیں کی جاتی. اس کو کس طرح بہتر بنایا جائے؟ بالکل جی, بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اویئرنیس سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اویئرنیس ہے کہ آپ مطلب پبلک ایٹ لارج اس میں اویئرنیس پیدا کریں. جیسے یہ اس چیز کو اب کوئی برائی نہیں سمجھتا یا غلط ہی نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا, بلکہ فخریہ بتاتے ہیں, میں نے تو دیکھا کچرا پھینک کے اس کے بعد خوش ہوتے ہیں. جی تو وہی بات ہے نا, لیک آف اویئرنیس ہے. اور جیسے سر نے کہا کہ اونرشپ, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. بہت بڑا پوائنٹ ہے بالکل. جیسے آپ اپنے گھر کے اندر کو صاف رکھتے ہیں, آپ آن کرتے ہیں چیزوں کو نا, آپ مطلب کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ لائٹ آف کرتے ہیں, پنکھا آف کرتے ہیں, لیکن آپ دفاتر میں ہوتے ہیں, پبلک پلیسز پہ ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. تو لیک آف اونرشپ ہے ظاہر ہے, اور لیک آف اویئرنیس ہے. تو اویئرنیس تو اس کیمپین چلنی چاہیے اصل میں. جو آپ کا جیسے الیکٹرانک میڈیا ہے نا, تو ان سے بھی میں اکثر مطلب ایک طرح سے رہتی ہے کہ دوسرے کبھی باقی ہے بالکل. ہاں شوز کی حد تک تو ہے لیکن اس پہ اتنی کوریج نہیں دی جاتی ہے اس کو. پھر یہ کہ کوئی بھی سیزن آتا ہے, جیسے اب پلانٹیشن کا سیزن ہے, تو اس کے پوری ایک نا پمفلٹ بنے اور میڈیا پہ آئے, ایک سسٹمائز طریقے سے چلنا چاہیے کیمپین. بالکل, اویئرنیس تو سب سے بنیادی چیز ہے. جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی, بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہوگی, تو لوگ اس کو ظاہر اس طرح سے سیریس نہیں لیتے. صحیح. اچھا سر, تھوڑا سا ناردرن ایریاز کو کوئکلی ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہاں جو ٹیمپریچرز ہیں کچھ بہتر ہیں قدرے, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن تھوڑی سی بہتر ہے, اتنی گرمی کی شدت نہیں ہے, لیکن بارشوں کا وہاں پہ کیا سلسلہ ہے؟ وہاں بھی کیا تیز؟ ہم نے دیکھا کہ جو بالائی علاقے ہیں, خاص طور پر جو اسلام آباد سے اوپر کے ایریاز ہیں, وہاں تو ہم نے بارش کے سپیلز دیکھے ہیں, مسلسل ہو رہی ہے بارش. لیکن جو اس سے اور اوپر چلے جائیں, اگر گلگت بلتستان کی طرف یا پھر جو باقی علاقے ہیں, اس طرف بھی کچھ سپیلز ہیں اس طرح کے رین کے؟ گلگت بلتستان میں ابھی تک کوئی ایسی اس طرح کا اچھا ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے نا, اچھا سپیل نہیں ہوا کوئی اس طرح کا نا. لیکن اب چانسز ہیں اس سپیل کے نتیجے میں نا کہ کچھ نہ کچھ ایریاز میں اچھی بارش ہے. کل اتفاق سے ہمارے اسلام آباد آفس نے وہ جو گلاف ہوتا ہے نا, گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ, اس کی بھی ایک الرٹ ایشو کیا ہے کہ چترال سائڈ پہ تو آلریڈی ہو چکا ہے ایک طرح سے, ہیوی بارش ہوئی ہے, لوکلائزڈ فلڈنگ بھی ہوئی ہے, اور اسی اب گلگت بلتستان میں بھی وہاں ٹیمپریچرز ہائی چل رہے ہیں. پرسوں میری اپنے کولیگ سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ابھی تک بہت زیادہ گرمی ہے, 40 پہ ٹیمپریچر جی چل رہے ہیں, کیونکہ ادھر اتنی بارش نہیں ہوئی اور اس طرح کی مانسون ہوائیں ابھی پہنچی نہیں, تو وہ ہائی ٹیمپریچرز, اور اب اگر بارش بھی شروع ہوتی ہے نا تو پھر گلاف ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اب گریجولی ہو گئے. اگست میں آپ کو مطلب ہم پہلے بھی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ جولائی کے مقابلے میں اگست زیادہ بیٹر ہے, امکان دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بارشوں کے جو ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں, بحر الکاہل کے درجہ حرارت, انڈین اوشن کے درجہ حرارت, تو ان کے اثرات جولائی کے مقابلے میں اگست میں زیادہ دیکھنے میں آئیں گے, تو اس کے باعث زیادہ بارشیں متوقع ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح ہے. اور اس سے پھر وہاں کی گرمی جو آلریڈی چل رہی تھی وہ بھی نیچے آ جائے گا گلگت بلتستان میں. رائٹ. اچھا مراد صاحب, جس طرح ابھی ہم چونکہ ظاہر ہے موسم کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, پھر موسم سے جڑی ہوئی جو دیگر چیزیں جس میں پلانٹیشن ہے, پھر اور دیگر صفائی ستھرائی کا نظام ہے, ایک اور اینگل سے بھی اگر دیکھا جائے تو اسکولز اور نصاب میں تو ہم پڑھا دیتے ہیں, بچوں کو سکھا بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے ٹائم جب جاتا ہے تو ہم بڑے بھی ساتھ نہیں دیتے اکثر بعض اوقات. اور اس چیز کا میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ فقدان بھی ہے ہماری کمیونٹیز میں, کہ درختوں کی اہمیت کیا ہے. وہ بیسک ہم پڑھا تو دیتے ہیں کہ درخت آکسیجن پیدا کرتا ہے یا پھر یہ پیدا کرتا ہے یا ایک بہت شیلٹر دیتا ہے ہمیں, لیکن اس کے بعد جو باقی اہمیت ہے, جس طرح کلائمیٹ چینج میں ایک بہت بڑا کردار ہے, نہ صرف درختوں کا بلکہ اس سے جڑی ہوئی پوری ایکو سسٹم ہے ہمارا, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کیڑے مکوڑے جو اب دکھائی نہیں دیتے, پھر اس کے بعد ہم نے ان سے گھر چھین لیے ہیں, اور بھی ایک پورا نظام ایگزسٹ کرتا ہے, ہم اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں دن بدن. اس نظام کو بہتری اونرشپ کے بعد کی اگر اب بات کی جائے آگے کی, یا اویئرنیس کے بعد کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف کس طرح بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, جب آپ جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کیڑے مکوڑوں کے گھر بھی ہم نے ختم کر دیے. ہم نے ہمارے بچپن میں طوطے دیکھے, مینے دیکھی, بالکل دیکھی, اور بڑا اسٹرے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ مقدار میں دکھائی دیتا ہے. یہ کہہ رہا نا, دیکھیں نا آپ کوئی پورے شہر میں فروٹ کے درخت نظر نہیں آتے. اسی لیے ہم نے ایک ریشو رکھا ہے 70-30. ٹھیک ہے, 70% درخت ہم لگا رہے ہیں سائے دار, اور 30% فروٹ کے لگا رہے ہیں. زبردست. جو لیاری ایکسپریس وے کا جو ہمارا جو آئیڈیا ہے, میں اس پہ آ رہا ہوں کہ ہم نے درمیان میں سے درخت نہیں لگا رہے ہیں, درمیان میں ایک پیسیج دے رہے ہیں. اچھا, کہ اگر آپ کو واک کرنا ہے تو آپ پیسیج پہ واک کریں. ٹھیک ہے. وہ 30% جو درخت ہے, پھر ہمارے اس ذہن میں کہ 200-300 ایک پیئر جو ہے نا پرندوں کے, وہ ہم ڈالیں. دیکھیے ہم تو کراچی کو اس طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کراچی کو دیکھا تھا, کہ وہاں یہاں طوطے بھی تھے, نیم کے درخت تھے, سائے میں لوگ بیٹھتے تھے. یہ لیڈی برڈ چھوٹی سی میں مثال دوں, ہاتھوں میں لے کے گھومتے تھے, جگنو دکھائی دیتے تھے, اب وہ صرف تیتلیاں پکڑنے کے لیے بھاگتے, اب وہ بالکل دکھائی نہیں دیتے. سر میں نے یہی کہا کہ ہم نے جو ہے نا, ہم نے شہر کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. صحیح.
یہ شہر نے اس شہر کے ساتھ جتنی آپ کچھ بھی بات کر لیں, آپ کسی ٹاپک پہ بات کر لیں. میں اتفاق سے ایک آباد کے چیئرمین سے میں بات کر رہا تھا کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو کراچی جو ہے, ہم نہیں بولتے ہیں کہ یار کہ سیمنٹ اور بجریوں کا ایک شہر بنا ہوا ہے, اس طرح بنا ہوا ہے. تو میں نے ان کو ایک ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر ایک کام کریں, آباد ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس, آپ 10 لاکھ درخت لگائیں. صحیح. ایک لفظ کہا جاتا ہے نا کہ کنکریٹ کا یہ شہر بن گیا ہے, تو یار یہ بھی تو ایک آپ اونرشپ لیں کہ یار یہ شہر جو ہے نا ہرا بھرا بھی ہو, ہم نے کیا. تو اگر میں نے 1 ملین درخت لگانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. لیکن دیکھیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ ان کو ہاں ٹھیک ہے یار ہم کرتے ہیں, میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں دیکھیے درخت لگیں, فروٹ کے درخت کی بہت ضرورت ہے. فروٹ کا درخت جو ہوتا ہے سر وہ دیکھیے صرف نہ پرندوں کے لیے بلکہ ایک عام آدمی کے لیے بھی. اگر ہم نے امرود کے دے دیا, امرود نہیں اس میں آنا ہے. ہم نے جنگل جلیبی کا ہم نے رکھا ہوا ہے, ہم نے شہتوت کے درخت میں ڈالے ہوئے ہیں, ہم نے درخت وہ دیکھیے. اچھا دوسری بات کیا بات ہے سر کہ ہم نے کراچی کے درخت لیے ہیں, ہماری سلیکشن جو ہے نا کراچی کے درخت جو یہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے سروائیو کر سکیں. گل مہر, نیم, سکھ چین اور مورنگا. صحیح. فروٹ میں ہم نے یہی لیا ہے کہ ہم نے امرود کے درخت لیے ہیں, جنگل جلیبی لیا ہے, شہتوت لیا ہے, چیکو لیا ہے. یہ وہ درخت ہیں کہ جو فوراً جو اچھا اور دے بھی درخت رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے جو ہمارے ذہن میں ایک پکچر ہے کہ لیاری ایکسپریس وے بھی ایک خوبصورت بن جائے, اور کراچی کے جو بڑی ضرورت ہے ایجوکیشن ادارے ہیں اور جو فیملی پارک ہیں جہاں پہ ہم فروٹ زیادہ لگا رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں مل کر. لیکن اچھا یہ ایک اچھی بات اس میں یہ ہے کہ چاہے ہم فورسٹ کی بات کریں یا ہم ڈی جی پارک کی بات کریں, تو ڈی جی پارک صاحب بھی جو ہے یہ سب کوپریٹیو ہیں. بالکل. صرف جو ہے نا اگر صرف ایک چیز کی کمی ہے جو میں نے محسوس کی ہے اس میرے 30 سال سوشل ایکٹیویٹی کے اندر, کہ یہاں کے لوگوں میں اونرشپ نہیں ہے. بالکل یہ اس چیز کی کمی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے ایک ہی چیز سر اس دفعہ ہم نے کہا ہے کہ دیکھیے آپ کام کریں کہ درخت لگائیں اور پوری نسلیں بچائیں. صحیح. یہ بڑا اچھا 14 اگست کو بڑا اچھا سلوگن ہے سر. ایک جھنڈا اپنے گھر کے باہر اور ایک درخت کیا بات ہے, کیا بات. اور اتنا سا کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا خرچہ 300-400 روپے کا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک مثال 300-400 کا خرچہ ہے, لیکن ان کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ پوری بڑا لانگ ٹرم ہو سکتا ہے. بالکل بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے یقیناً. سردار صاحب لاسٹ کچھ منٹس ہیں. بارشوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگست تو چلے بارشوں میں نکل جائے گا, سپٹمبر پھر تھوڑا سا مائلڈ ہوتا ہے, گرمی کے حساب سے تھوڑی شدت یہاں تو ہوتی ہے سدرن ریجن میں. سردی کے جو سپیلز ہیں آنے والے 1-2 ماہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے اس پوری سچویشن میں, کیونکہ لاسٹ ایئر اور اس سے پچھلے سال یاد ہوگا سدرن ریجن نے تو بالکل سردی نہیں دیکھی, خواہش رہ گئی کہ سویٹر نکال کے پہنے جائیں. اس دفعہ باقی جو ریجنز ہیں وہاں سردی کے سپیلز کچھ ڈیریل ہو رہے ہیں یا اپنے ٹائم پہ آئیں گے؟ آپ کے سوال سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آئی, انہوں نے آباد کا ذکر کیا نا, تو میں نے کہا کہ گورنمنٹ لیول پہ یہ جو بلڈرز ہیں ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ آپ کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو آپ نے روشن بتائیں گے درخت آپ نے لگانے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں. سر ایک بار میں بتاؤں, اگر آپ دیکھیں گے نا ان میں لکھا ہوا ہے کہ 10% 15% ہے, لیکن پرابلم پتہ کیا ہے, میں نے ابھی بھی کہا کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے آپ ڈنڈے کی زور پہ کرتے ہیں, یار آپ اس ملک سے کما رہے ہیں, ایک دل سے کرتے ہیں. بالکل ایسے کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ آئی ریئلائز یور پوائنٹ. آپ دل سے کریں نا یار, یہ بھی آپ کو بولنے کی ضرورت ہے کہ آپ درخت لگائیں. صحیح بات ہے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا میں اس پہ جو آپ نے کویسچن پوچھا تھا, تو دیکھیے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. اصل میں اب تو آپ کو پتہ ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج اتنا چیزیں اس طرح سے انسرٹنسی ہو جاتی ہیں کہ لانگ بیسس پہ نا لارج اس پہ مطلب لانگ ٹرم بیسس پہ آپ کوئی پریڈکشن ایسا نہیں کر سکتے. تو اکتوبر میں جا کے کچھ اس کا آئیڈیا ہوگا کہ سردی کا سیزن کس طرح کا آتا ہے. اس سے پہلے تو کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب, بہت شکریہ فار جوائننگ اس. عبدالراز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. اور جی یہاں جس طرح کی بات ابھی دونوں معزز ہماری ہستیاں کر رہی تھیں کہ موسم کی جب ہم بات کرتے ہیں گلے شکوے تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے, سردی بہت زیادہ ہے, یا پھر سردی بالکل نہیں آئی کچھ علاقوں میں. تو ہم اس کو بیلنس کس طرح رکھتے ہیں. ابھی جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے ان سے بھی بات ہوئی کہ جس طرح درخت لگانے کا جو سلسلہ ہے خاص طور پر یہ دونوں سپیلز کو بڑا اچھی طرح بیلنس کر سکتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ زمین کی جو قوت ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ کویکس ہیں یا پھر پانی کے جتنے بھی طوفان آ جاتے ہیں, بعض اوقات اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے یا پھر سمندری طوفان, تو تمام تر جو خدشات ہیں یہ بھی کم ہو جاتے ہیں کیونکہ درخت بہت بڑی ڈھال ہے. اور جتنی بھی ایسی موسمی کیفیت ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں گرین بیلٹ ہوتی ہے وہاں سردی بھی بہت زیادہ شدت ہوتی ہے, پھر گرمی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ٹھنڈا ماحول دکھائی دیتا ہے. تو یقیناً بہت کوشش کریں, یہ پورا مہینہ ہمارے پاس ہے بلکہ پورا سال آگے آنے والا سال ہے, اس کو فرض سمجھ کے لگائیں تو میرے خیال سے یہ بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے.
اور جس طرح ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں اس کو اسکپ نہیں کرتے, ہمیں یاد رہتا ہے, اسی طرح یہ بھی شاید میرے خیال سے ایک بہت ضروری کیفیت ہے کہ ہم درخت لگانا نہ بھولیں, اور جو درخت ہیں لگے ہوئے ہیں ان کی نگہداشت اور دیکھ بھال بھی کریں, نہ صرف دیکھ بھال بلکہ ان کو کاٹے نہ. کہیں گھر بن رہا ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کو شامل کر لیا جائے اس میں, تو یہ بہت خوبصورت کیفیت ہوگی. بہرحال جی ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.